السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ وہ مگن سے انداز میں گھر کے اندر داخل ہوا تو کشمالہ کے مترنم سے جاندار کہے کی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ اسے کچن کی دہلیز پر اپنے تمام تر جلوے بکھیرتی دکھائی دی۔ وہ بھابھی سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے سنہری بالوں کی گھنگریالی لٹیں اس کے شانوں پر سرسرا رہی تھیں اور سرخ رنگ کی لمبی قمیض پر پھولدار باڑ تلے چوڑی دار پاجامہ تھا۔ پھر آ گئی یہ پٹاخہ۔ خاور نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک چھلکتی ہوئی نظر اس کے ایمان ڈگمگاتے سراپے پر ڈالی، پھر ایک حسرت بھری سانس بھر کر کچھ مایوسی سے اسے دیکھا۔ اب تک ان گزرے برسوں میں بہت سی لڑکیاں اس کی مردانہ وجاہت پر مر مٹی تھیں، مگر یہ تو چکنا گھڑا نکلی۔ پچھلے 3-4 ماہ میں خاور نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جتنے پاپڑ بیلے تھے یہ وہی جانتا تھا، مگر کشمالہ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ شاید اس کو اپنے حسن کا بھرپور ادراک اور خود پر بہت زیادہ گھمنڈ بھی تھا۔ اسے رجھانے کا خاور کا ہر حربہ ناکام رہا۔ ہر بار وہ منہ کی کھا کر پیچھے ہٹتا۔ وہ تھی بھی تو آفت کی پرکالہ، مجال ہے جو کبھی پروں پر پانی پڑنے دیا۔ ذرا جو وہ بے تکلف ہونے کی یا دوستی بھگارنے کی کوشش کرتا تو اپنی کٹار آنکھوں سے یوں گھورتی کہ خاور کے دل میں خنجر سا گھپ جاتا۔ اس سے قبل معجبینوں نازنینوں کی قطار لگی ہوئی تھی اس جیسے ہینڈسم شوخ اور دلدار لڑکے پر مرنے پر، اور اس نے بھی وہ موقع ضائع نہ کیے تھے۔ خوب فائدہ اٹھایا تھا اپنی خوبصورتی کا۔ الماس تو ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اس کی نظریں اپنے نمبر بڑھانے کا وہ کوئی بھی موقع نہیں گنواتی تھی۔ ہر وقت اپنی کوکنگ کی شاندار تجربات سے اسے مستفید کرتی رہتی تھی۔ چونکہ شکل و صورت میں ثانوی سی تھی، اسی لیے اپنی مہارت اور گن اس پر ثابت کرنے پر تلی رہتی۔ کبھی کسٹرڈ، کبھی کیک، کبھی پیزا، نہ جانے کیا کیا بنا کر لاتی تھی، صرف اس کے دل پر راج کرنے کے لیے۔ وہ بھی سخاوت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کا دل توڑنا گناہ سمجھتا تھا۔ دل کھول کر اس کی ڈشز کی تعریف کرتا تھا اور تعریف کر کر کے اگلی بار کا مینیو پکا کر لیتا۔ وہ بے وقوف بھی ہر نئی ڈش بنا کر بھاگی بھاگی اسے کھلانے چلی آتی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا، اسے بہت جلد اپنانے کا وعدہ کرتا رہا اور وہ یقین کر لیتی۔ مشرقیت تو وہ جیسے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ کھیل چلتا رہتا۔ ایک روز یہ کھیل بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے وعدے پورے ہونے کے آس لے کر ایک روز پیا دیس سدھار گئی کہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی۔ عرصے تک اس کے ہاتھوں کے کھانے کو وہ یاد کرتا رہا، اور سچ تو یہ تھا کہ پھر اس کے بعد اسے کبھی اتنے مزیدار اور مفت کھانے کبھی نہ ملے تھے۔ تنہائی میں کبھی کبھار وہ اس کی محبت کو خراج تحسین پیش کر کے ہنس پڑتا تھا۔ اے کیا سکتا ہو گیا ہے، یا اس سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ اپنے خیالات کی رو میں جانے کہاں تک بھٹکتا چلا جاتا کہ کشمالہ کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ دشمن جاں عین اس کے مقابل کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے طنز پر اسے اشتعال تو آیا مگر مصلحتاً پی گیا۔ البتہ غصہ ضبط کرنے سے چہرے کی رنگت تیزی سے بدلی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، یا پھر نشہ وشہ کیا ہے؟ وہ تمسخر سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگی۔ یہ ایک اور وار تھا جس پر وہ بلبلا گیا۔ پہلے ہی اس کے بے نیاز حسن سے گھائل تھا، اور اب اس کی یہ تیکھے وار کچھ اسے بھی خود پر بہت ناز تھا اور وہ بہت خود اعتماد بھی تھا۔ اس نے چنگاریاں بھری نظروں سے پارا صفت روپ کو دیکھا۔ اس کا یہ اعتماد تو اسے توڑنا تھا۔ میرے سامنے ذرا تمیز سے رہا کرو، ورنہ مجھے بگڑے ہوں کو ٹھیک کرنا اچھی طرح سے آتا ہے۔ اس نے خبردار کرنے والے انداز میں اسے جتایا اور پلٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ خاور نے تل ملا کر اس کے لچکیلے بل کھاتے سراپے کو دیکھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچ کر لحاظ کر گیا کہ بھابھی کی بھانجی ہے، کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو خام خواہ توق اس کے گلے میں آ جائے گا۔ ویسے بھی وہ بھیا کے غصے سے ڈرتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی سرگرمیوں سے نالاں تھے، اس کی بیکاری پر تنقید کرتے رہتے تھے، بلا وجہ بات بڑھ جاتی۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ اسے پیار محبت ہی سے رام کرے گا۔
وہ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر کمرے سے باہر آیا تو ماجی صوفے پر حشاش بشاش سی برا جمان تھی. انہوں نے تیل ڈال کر بہت کس کر چوٹی گوندی ہوئی تھی. اس نے ان کا چہرہ کچھ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا. وہ ابھی صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے سے باہر نظر پڑ گئی. وہ وہیں دیوار تلے رکھے گملوں میں کھلے پھولوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے انداز میں بے نیازی سی تھی. مالا مال یہاں پر آؤ. بھابھی نے اسے آواز دی تو وہ اس طرف چلی گئی. کچھ ہی دیر بعد وہ گود میں 1.5 سالہ توحید کو اٹھائے وہیں پودوں کے پاس آ گئی اور اسے زمین پر کھڑا کر کے کچھ فاصلے سے اپنے پاس بلانے لگی. توحید لڑکھڑاتا ہوا قدم جمانے کی کوشش کرنا لگا اور 2-4 قدم چلا لیکن اسے گرنے سے پہلے ہی اس نے سنبھال لیا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی. توحید بھی کھل اٹھا. مالا مالا. اس وقت پڑوس سے صفیہ اسے آواز دیتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی. دونوں بڑھ کر گلے ملیں اور وہیں پتھریلی بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں. ننھا توحید اس کے پاس ہی اس کے گھٹنے پکڑ کر کھڑا تھا. 2-3 مہینوں میں ہی اس نے حنیفہ سے ایسی دوستی گانٹھ لی تھی کہ جیسے برسوں پرانی دوست ہو. خاور کو اس وقت حنیفہ سے بے حد جلن محسوس ہوئی. یہ کوشش تو وہ بھی کب سے کر رہا تھا مگر ابھی تک ناکام تھا. عید سے 1 ماہ پہلے اس نے یہاں ڈیرا جمایا ہوا تھا. آئی تو وہ بھابھی کا خیال رکھنے کے لیے تھی کہ عید کے بعد ان کے ہاں ڈیلیوری متوقع تھی مگر اس مختصر عرصے میں سب کے حواسوں پر اور خاور کے دل پر چھا گئی تھی. اسے زیر کرنا خاور نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. ادھر ماں جی اس سے بہت بیزار سی نظر آ رہی تھی. مالا مالا توبہ. ہر وقت ناہید اس کے نام کی مالا جپتی رہتی ہے. عجیب سی اور بہت چٹر مٹر والی لڑکی ہے. فتنہ ہے فتنہ. ماں جی نے لب کشائی کی. خیریت ہے ماں جی؟ کیا ہوا؟ اس نے ناراض سی ماں جی کو دیکھ کر پوچھا. ارے ہونا کیا ہے، سارے گھر میں پھرکی کی طرح ناچتی پھرتی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ذرا جو کچھ کام کہہ دو تو جی اچھا کہہ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی ہے، پھر شکل ہی نہیں دکھاتی اپنی. کام چور کہیں کی. ماں جی تو ناک تک اس سے بیزار نظر آ رہی تھیں. کیا کام ہے آپ مجھے بتا دیں، میں کر دیتا ہوں. اس کا خیال کر کے اس نے اپنی خدمات پیش کر دی. نہیں بھائی بخشو مجھے. پہلے وہ کام کرو جو تمہارے کرنے کا ہے. وہ تمہارا بھیا یاور پہلے ہی تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس کی جورو اس کے کان بھرتی رہتی ہے. ابھی کل بھی مجھ سے کہہ رہا تھا خاور کو کوئی کام کیوں نہیں کرتا، کہیں جاب کیوں نہیں کرتا. وہ الٹا اسی پر برس پڑی. تو آپ نے ان سے کہا نہیں کہ وہ کوششوں میں لگا تو ہوا ہے؟ ماں جی دن رات انہی کوششوں میں لگا ہوں. آپ کو معلوم تو ہے. اس نے مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر فوراً ان کی ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی. تو میرے بچے وہ تو اپنی جورو کی زبان سمجھتا ہے نا. اب اوپر سے یہ فتنی آ گئی ہے میرے کلیجے پر مونگ دلنے کے لیے. ارے آج صبح ہی کی بات ہے. میں نے یاور کو کہا کہ سارا دن بیکار پھرتی رہتی ہے، کام کی نہ کاج کی، اڑوس پڑوس میں جھانک جھانک لے پھر یہاں زبان چلائے گی. کبھی کوئی کام کہہ دو تو اس کی جان نکل جاتی ہے. کچن کا سارا کام ناہید ہی کر رہی ہے. یہ کون سا ہاتھ بٹا رہی ہے اس کا، فالتو میں یہاں دندناتی پھر رہی ہے. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ ماں جی نے دکھ بھری نظروں سے خاور کی طرف دیکھا. کہنے لگا ماں جی وہ یہاں نوکرانی بن کر نہیں آئی. سارا دن وہ توحید کو سنبھالتی ہے، ناہید کے کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے. میں نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا میری چوٹی بھی گوند دے مگر یاور نے ٹکا سا جواب دے دیا. میرے سامنے اس چٹانگ بھر لڑکی کی حمایت کی. اس نے شاید میری باتیں سن لیں. ابھی تمہارے آنے سے پہلے زبردستی میرے منع کرنے کے باوجود میرے سر میں تیل لگا کر اس قدر کس کر چوٹی گوند کر گئی ہے کہ جڑیں کھنچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. کہتے کہتے ماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسی وقت وہ بلائے جان کی طرح پھر حاضر ہوگی. اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی. لیجئے گرم گرم چائے کے ساتھ مزیدار پکوڑے. اس نے اسٹائل سے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا. خاور کو تو ایسے بھی بھوک لگ رہی تھی. اس نے بے صبری سے ایک پکوڑا اٹھا لیا. دیکھ کر گرم ہے. گرم گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ منہ تک لے جاتا اس کے معنی خیزی سے ٹوک دیا. اس کی مسکراہٹ اس وقت جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی مگر حسب پروگرام وہ کمال ڈٹائی سے اس کا یہ طنز بھی پی گیا. خوشی ہوئی کہ کسی بھی بہانے اپنا تو سمجھا. اس نے دبے انداز میں برجستہ جملہ چست کیا.
خوش فہمی ہے جناب کی اور کچھ نہیں، اس نے تیکھی مسکراہٹ سے سخت لہجے میں کہا۔ صرف خوش فہمی ہے، غلط فہمی تو نہیں نا؟ اس نے براہ راست اس کے دل کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اس کے چہرے پر رقصاں مسکراہٹ ایک آن میں غائب ہو گئی۔ اس نے ماں جی کو چائے کی پیالی دی، پھر اس کی طرف مڑی۔ پیدائشی پاگل پن کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس نے حد درجہ غرور سے کہا۔ وہ یہ جملہ کہہ کر رکی نہیں، سیدھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ وہ زیر لب شعر کو بار بار دہرا کر اپنے دل کی جلن کو دور کرتا رہا۔ اسی طرح ہر بار وہ اس کو ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ کبھی کسی وقت بھی اس نے اپنے کسی بھی عمل سے اس کی پذیرائی نہ کی تھی، اور جوں جوں وہ اسے دھتکار رہی تھی وہ اتنا ہی اسے زیر کرنے کے لیے اس پر مائل بکرم ہو رہا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اسے روکا تھا، اس کی شخصیت کو نظر انداز کیا تھا۔ اسے بار بار کامنی سی ماریا یاد آ رہی تھی۔ اس قدر جاذب نظر اور پرکشش لڑکی تھی، اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی اسے ماریا سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے ہر وقت اپنی ڈریسنگ اور گرومنگ کی فکر رہتی تھی۔ جب بھی نیا لباس پہنتی بار بار اس سے پوچھتی رہتی کیسی لگ رہی ہوں۔ جب بالوں کو اسٹائل بدلتی تو جب تک وہ تعریفوں کے پل نہ باندھ لیتا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزرا تو وہ اس کے دل سے اتر گئی، کیونکہ وہ ہر وقت خاور کو اپنا جادوئی آئینہ سمجھ کر اس سے اپنی تعریف وصول کرنا چاہتی تھی، اور ایسی لڑکی ساری عمر گزارنے کا تصور اس کے لیے سہان رو تھا۔ وہ جورو کا غلام بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی اسے ستاروں سے آگے اور جہاں بھی دیکھنے تھے۔ ویسے بھی وہ نئی نسل کا نمائندہ تھا اور نئی نسل کے اس خیال سے 100% متفق بھی تھا۔ چاند کو بھی مل گئی چاندنی، تاروں کا کیا ہوگا، محبت ایک سے کر لی تو ہزاروں کا کیا ہوگا۔ بڑی صحبت کے بعد وہ ماریا سے یہ کہہ کر جان چھڑا پایا تھا کہ ابھی اسے اپنا کیریئر بنانا ہے، 6-7 سال لگیں گے، اور کیریئر بنے بغیر ماں جی کہیں بھی اس کا رشتہ لے کر نہیں جائیں گی۔ وہ اتنے سال انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے تھے۔ یوں ماریا کی محبت اپنے اختتام کو پہنچی، اور مہنور تو واقعی بے حد خوبصورت اور لاجواب لڑکی تھی۔ وہ محبت کے معاملے میں بھی بہت محتاط تھی۔ بہت روکھدہ اور نخروں کے بعد اس نے خاور کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ ان دنوں وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ مہنور ہی اس کی منزل ہے، لیکن یہاں مہنور کی لالچ آڑے آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آئے روز اسے بیش قیمتی تحائف دے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے مہنور سے جان چھڑائی۔ بے شمار ناموں کی فہرست اس کے دل میں محفوظ تھی، ستارہ، فریحہ، رمشا اسے اچھی طرح یاد تھیں۔ ان سب نے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کی تھیں، وہ سب اس کی ایک نظر کے اشارے پر اس کے آگے پیچھے بچھ جایا کرتی تھیں، مگر یہ مالا تو بہت ہی محتاط اور تیز نکلی۔ اسے ایک نجی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ یاور بھیا تو بے حد خوش ہوئے۔ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی پارٹی ترتیب دی۔ ان کی بیگم تو اپنی طبیعت کی وجہ سے سست سی تھی، زیادہ تر انتظام مالا نے ہی سنبھالا۔ بڑے دنوں بعد بغیر کسی طنز و تانے کے وہ سب اکٹھے بیٹھے۔ ایک روز مالا کے چہرے پر بھی ایک چمکتی سی مسکراہٹ تھی، بے ریا مسکراہٹ جو اس کا دل لوٹ رہی تھی۔ پارٹی کے اختتام پر اس نے بھیا بھابھی اماں کو تحائف دیے اور ایک خاص تحفہ مالا کو بھی دیا۔ شکریہ یہ نہیں لے سکتی، اس نے خشک انداز میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اسے سبکی سی محسوس ہوئی۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایسا کوئی خاص رشتہ نہیں۔ کیا فتنہ خیز معصومیت ہے اسے کہتے ہیں، ڈورے ڈالنا، زبردستی کی رشتہ داری جوڑنا۔ کس قدر چلتر ہے کہ اپنا منہ آپ ہی اپنا رشتہ داری جوڑ رہی ہے۔ ماں جی کو بے تحاشا غصہ آیا۔ ارے میں تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی افسانہ ضرور بنائے گی۔ ایسی ہری مرچ لڑکی، توبہ توبہ۔ اماں جی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ وہ بددلی سے وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تو وہ وہیں چمپا کے درخت تلے کچھ خاموش اور سنجیدہ سی کھڑی تھی۔ کسی کے دل شکنی کرنا بہت بری بات ہوتی ہے، میرا تحفہ لوٹا کر تم نے میرا دل توڑ دیا۔ اس کے پاس جا کر اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ کچھ جھنجلا کر بولی۔ تمہیں اس نے بے تحاشا بے ساختہ اس سے کہا۔
اس لمحے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کمکمے سے جل اٹھے، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں تو پلکوں کی جھالر مرتعش سی ہو گئی۔ خاور کے دل کو بھی 440 واٹ کا جھٹکا لگا، جیسے سچ مچ ہی دل پر واردات ہوئی ہو۔ نہ جانے کب کیسے اس نے اس کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ اس روز سے خاور ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس نے اس ساحرہ کو بالآخر تسخیر کر ہی لیا تھا۔ اس کی لمبی فہرست میں اب کشمالہ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دن بڑے جادو بھرے تھے، جیسے کسی جادو نگری میں دو محبت کرنے والے اڑن کھٹولے پر بیٹھے آسمانوں کی سیر کرتے پھر رہے ہوں، بلندیوں کو چھوتے پھر رہے ہوں۔ شامیں حسین رنگین ہو گئی تھیں۔ اب نہ وہ اس سے کتراتی تھی، نہ اسے گھورتی تھی اور نہ اس سے خار کھاتی تھی۔ وہ اکثر شام کو مل بیٹھ کر گپ شپ کر لیتے۔ اس نے اسے شاعری کی کتاب کا تحفہ بھی دیا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اکثر ان دونوں کا موضوع کسی بھی شعر کی رومانوی اور جذباتی کیفیات ہوتا اور اسی دوران وہ اس پر اپنے جذبات بھی عیاں کر دیتا۔ یہ شعر تو میرے دل کی ترجمانی کر رہا ہے، تم ہی میرا آسمان ہو، میرا خواب ہو۔ اور بلا جھجک سراتا اور اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت سے رنگ بکھر جاتے۔ وہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی طرف سے صرف مائل ہو گئی تھی، بلکہ اس سے اس کی محبت کو سچا سمجھ کر تسلیم بھی کر لیا تھا۔ اور اب وہ وقت قریب آتا جا رہا تھا کہ وہ اسے آسمان سے زمین پر پٹکتا، اپنے مجروح اور شکستہ جذبات کا انتقام لے کر اسے اس کی اوقات یاد دلاتا۔ بہت اکڑتی تھی، مگر کیسے میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے منصوبوں اور اس کی شکست پر ہنس رہا تھا۔ اپنی جیت اور اس کی ہار کا تماشا دیکھنے کے لیے فی الحال تو اس نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ تڑپتی شکایت کرتی تو اس کے اندر کی جلن ٹھنڈے سے چھینٹے پڑتے، مگر وہ چند دن اور چوہے بلی کے اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے بظاہر مخلص بنا اس کے آنسو بھی پہنچتا، اس کو لطیفے سنا کر ہنساتا بھی تھا۔ ماں جی سب دیکھ رہی تھی، ان کی گھاگ نظروں سے محبت کے اس کھیل کو پہچان لیا تھا۔ وہ برملا کشمالہ کو برا بھلا کہتی تھیں تاکہ وہ کشمالہ سے بد دل ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ کشمالہ کا دل توڑنے پر ماں جی کی طرف سے کوئی سرزنش نہ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کھیل کا ڈراپ سین کرتا، گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ ناہید بھابی ڈیلیوری کے لیے اسپتال پہنچ گئیں۔ گھر کا نظام مختصر دورانیے کے لیے تتر بتر ہو گیا، مگر کشمالہ نے بخوبی گھر سنبھال لیا۔ ان دونوں نے اسے سر اٹھانے کی فرصت نہ دی۔ وہ کچن میں مصروف ہوتی تو روتے دھوتے توحید کو خاور کی گود میں ڈال دیتی۔ کبھی بھابی کے لیے سوپ بنا رہی ہوتی تھی تو کبھی توحید کی فیڈر اسے تھما دیتی اور وہ توحید کو سنبھالنے پر بلا وجہ اس سے الجھ بیٹھتا۔ جان بوجھ کر اسے باتیں سنائیں، اس پر یہ ظاہر کیا کہ وہ ان باتوں کو، ان کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ نیز یہ کہ کشمالہ نے اسے بہت مایوس بھی کیا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر حیرت اور رنج کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید وہ اس سے ناراض بھی ہو گئی تھی، وہ روئی بھی تھی۔ اس کا شبنم سے دھلا چہرہ اور پلکوں پر چمکتے موتی دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو پشیمان سا ہو گیا۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی، نہ جانے اسے کیا بے سکونی تھی۔ بھابی کا کیس سیریس تھا، انہیں وہیں روک لیا گیا اور ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا۔ صبح اٹھا تو طبیعت میں گرانی تھی، اعصاب بوجھل سے تھے۔ کشمالہ کا دل دکھا کر اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس خیال کو جھٹکنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے پریشان ہو کر باہر آیا تو مزید جھٹکا لگا۔ میز صاف ستھری پڑی تھی، ناشتے کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ کچن میں گیا تو برتن دھلے ہوئے تھے، چائے کا پانی بھی نہیں پکا ہوا تھا۔ ناشتہ اسے سامنے دیکھ کر اس نے فوراً کہا، خود بنا لو، میں توحید کے کپڑے بدل رہی ہوں، اور ناشتے کے بعد اسپتال میں کچھ سامان دے آنا، یہ رکھی ہے باسکٹ۔ پتھر توڑ انداز میں جواب آیا۔ اس نے پھر خود بے گانگی کا خول چڑھا لیا، خود کو مصروف ظاہر کر کے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ شٹ، خواہ مخواہ میں اس کی محبت میں دبلا ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے ایسی محبت۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے محبت پر لعنت بھیجی۔ سچ تو یہ تھا کہ رات بھر کی پریشانی کے بعد اس وقت اسے کشمالہ کی محبت پر حرف آخر پڑھتے ہوئے کوئی دکھ نہ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ بھی اس کے لیے تڑپ رہی ہوگی، مگر یہاں اسے کچھ نہ تھا۔ بھابی 4 دن بعد ڈسچارج ہو کر گھر آئے تو مصروفیت اور بھی بڑھ گئی، اور مالا تو جب اسے بھول ہی گئی تھی۔ اسے تو سر اٹھانے تک کی فرصت نہ تھی۔ گھر میں مہمانداری بھی ہو رہی تھی، گھر بھی سنبھال رہی تھی، نئے مہمانوں کو بھی اسے ہی دیکھنا پڑ رہا تھا۔
فی الحال بھابھی اس پوزیشن میں نہ تھیں کہ گھر بار اور بچے کو سنبھال سکیں۔ ماں جی کا بڑھاپا اور 100 طرح کی بیماریاں تھیں، وہ بھی کسی قابل نہ تھیں، بس کچھ دیر نومولود کو گود میں لے کر پچکار لیتی۔ ایک ہنگامہ ختم ہو رہا تھا تو ایک شروع ہو رہا تھا۔ ادھر بھابھی کے کیس سے فراغت ہوئی تو ادھر بکر عید سر پر کھڑی تھی، اس کی الگ گہما گہمی تھی۔ اب بکرا کہاں سے آئے؟ بھابھی کے کیس پر 50,000 خرچ ہو گئے تھے۔ یاور بھائی تو فی الحال قربانی کے موڈ میں نہ لگ رہے تھے اور خاور ابھی اس قابل نہ تھا، مگر ماں جی کو ایک ہی دھن سوال تھی، قربانی ہر حال میں کرنی ہے۔ گلی محلے میں سب کے ہاں بکرے آ گئے، ایک ہمارے ہی گھر میں ویرانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، بس بکر عید پر قربانی ضرور کرنی ہے۔ ناہید کے کیس پر 50,000 خرچ ہو گئے ہیں، کہاں سے لاؤں رقم؟ پہلے ہی قرضدار ہو گیا ہوں۔ وہ دہائی دینے لگا۔ نوش یہ آج کل کے نامراد ڈاکٹرز کس کام کے نہیں، کاٹ پیٹ کر بھی ڈال دیتے ہیں اور ڈھیر سارے پیسے بھی اینٹ لیتے ہیں۔ ارے پہلے بھی تو بچے ہوتے تھے، اس طرح تو کوئی گلا نہیں کاٹتا تھا کسی کا۔ 10 12 بچے ہوتے تھے، نہ کوئی حساب نہ کتاب۔ ماں جی بولنا شروع ہوئیں تو بولتی چلی گئیں، یعنی بے حساب بچے۔ خاور کہکا مار کر ہنستا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر کشمالہ سپاٹ سا چہرہ لیے کھڑی رہی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی اور پہلے کی طرح کٹیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، مگر اسے اب پرواہ نہیں تھی۔ اپنا گیم تو وہ کھیل چکا تھا اور اسے نیچا دکھا چکا تھا۔ ماں جی اور یاور بھیا بکرے پر خاصی تکرار ہوئی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ماں جی ناراض سی ہو گئیں۔ سب گھروں سے بکروں کے بولنے کی آوازیں اور پائل کی چھن چھن آ رہی تھی، مگر ہمارے گھر میں ویرانی تھی۔ بکر عید میں بس ایک دن رہ گیا تھا۔ اس روز وہ شام ڈھلے دوستوں کے سنگ گھوم پھر کر گھر میں داخل ہوا تو چونک گیا۔ سامنے ہی دیوار کے پاس موٹا تازہ بکرا بندھا چارہ کھا رہا تھا۔ اوہ واٹ اے گریٹ سرپرائز! یہ کہاں سے آیا؟ اس نے خوش ہو کر ماں جی سے پوچھا۔ یہ سب ناہید کا کمال ہے، بہت اچھی ہے میری بہو، ماں جی نے محبت سے کہا۔ واؤ! تو بیچاری ناہید بھابھی نے اپنا زیور بیچ دیا؟ اسے بھابھی کے اخلاص پر رشک آیا۔ کچن میں اشتہار انگیز خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ ناہید بھابھی بھی کشمالہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ارے عید سے پہلے عید گھر میں کوئی دعوت ہے کیا؟ اس نے ناہید بھابھی سے پوچھا۔ باجی اور بھائی جان آ رہے ہیں کشمالہ کو لینے، اس بار وہ عید بھی یہیں کریں گے، بھابھی نے اطلاع دی۔ البتہ کشمالہ نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا۔ وہ ایک شوق سے گانے کی دھن زیر لب گنگناتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی سے اپنے بکر عید کے کپڑے بھی استری کرنے تھے اور بھی بہت سی تیاریاں کرنی تھی۔ کشمالہ کی امی ابا کب آئے اسے معلوم نہ ہوا۔ وہ تھک ہار کر ایسے بے سود سویا کہ رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ اگلے روز بکر عید تھی۔ دیوار تلے بکرا بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ یاور بھائی عید کی نماز پڑھ کر کسائی کو لینے گئے ہوئے تھے۔ وہ ماں جی کے پاس چلا آیا جہاں کشمالہ کی امی ابو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس بیٹھ کر اسے پتہ چلا کہ کشمالہ کی اور اس کی شام میں منگنی ہے۔ کشمالہ کے خاندان میں رواج ہے کہ جب کسی لڑکی کی منگنی ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو پہلی بقرہ عید پہ بکرا ان کی طرف سے جاتا ہے۔ بس یہ رواج سنتے ہی ماں جی کو تو پر لگ گئے اور انہوں نے فوراً رشتہ بھجوا دیا۔ یہ پیغام ملتے ہی اس کے ماں باپ فوراً ٹرین پکڑ کے یہاں آ گئے اور ان دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ اب شام میں ایک دل پھینک عاشق کا انجام ایک بکرے کے بدلے میں طے پانا تھا۔ اس کے سر پہ تو جیسے بم پھوٹ گیا یہ سن کر، لیکن چاروں ناچار کیا کرتا۔ ان سب معاملات کی اور اس کی عاشقی معشوقی کی واحد گواہ اس کی اماں بھی تھیں، ہر چیز کو جانتی تھیں۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، انکار کرتا تو بکرے سے بھی جاتے۔ سو یہ ہوا ایک دل پھینک عاشق کا انجام ایک بکرے کے بدلے میں۔